شام کو بچے جب لینٹرن لے کر آئے تو وہ دروازے کے باہر آ کر گن مین کو آواز دے کر چلے گئے اور گن مین کمرے میں لے کر آیا۔ شام کے کھانے کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ گن مین نے میری پہنچ سے دور کلاشنکوف اتار کر رکھ دی اور کھانے والی ٹرے جو سلور کی بڑی ساری پلیٹ کے مشابہ تھی لا کر مجھے دے دی، لیکن اس دن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں ایک نوالا بھی نہ لے سکا۔ حالت یہ تھی کہ روٹی اور پھولوں کے ساگ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ قے آ جائے گی۔ برتن وہی گن مین واپس لے گیا اور لینٹرن بھی۔ ہمیشہ رات کھانے کے برتنوں کے ساتھ وہ لیمپ لے جاتے اور دروازہ کو باہر سے کنڈی لگا جاتے اور میں گپ اندھیرے میں رات گزارتا۔ کبھی چاندنی رات میں روشن دان سے چاند کمرے کو روشن کر دیتا، بصورت دیگر ساری رات اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا۔ اس رات تو بخار اور جسم درد کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں رہا۔ اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا، اپنے ہاتھ سدا، مشفق کوئی نہیں ہے، کوئی مہربان نہیں۔ میں نے تو اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کھانا واپس کیا تھا، لیکن خواتین نے سمجھا کہ میں نے بچے کے تماچے کی وجہ سے کھانا واپس کیا۔ اگلی صبح ناشتے میں خلاف معمول رات والی روٹی نہ تھی، بلکہ مکئی کے دانے اور ساتھ میں اخروٹ کی گری۔ میں اس مہربانی کے حوال سے بے خبر تھا۔ تھوڑی دیر میں یہ راز افشا ہو گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس چراغ راہ نے منزل کی طرف نشاندہی کر دی۔ ایک روز معلوم نہیں، صبح ناشتے سے بھی پہلے بھیانک چہرے والا گن مین آ گیا اور میں ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، وہ میرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور چس پینے لگا۔ وہ چس پی کر دھواں میری جانب پھونکنے لگا۔ مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ باز آنے کے بجائے اس نے اور زیادہ اذیت دینا شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ قرآن پاک کے تقدس کا خیال کرو۔ وہ کہنے لگا، کیا قرآن مران لگا رکھا ہے تو نے؟ محبت کے ہر ایک جذبے سے وہ انکار کرتا ہے، وہ خود نفرت ہے اور نفرت کا کاروبار کرتا ہے۔ میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ آج میں خود بھی مر جاؤں گا یا اس ذلیل انسان کو مار ڈالوں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے کوئی بات کرنے کے حوالے سے اپنے قریب بلاؤں گا اور جب وہ پاس آئے گا اس سے کلاشنکوف چھین کر فائرنگ سٹارٹ کر دوں گا۔ اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک خود زندہ رہوں۔ روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دن مر جاؤں۔ روک دیتے ہیں اچانک میرے حالات مجھے، میری خواہش کبھی ہوتی بھی پوری کی۔ خودکشی کرنے کا جس روز ارادہ کر لوں، کام پڑ جاتا ہے اس روز ضروری کوئی۔ میں نے قرآن پاک کی طرح اس طرح سے بے حرمتی پہلے کسی سے نہیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس طرح سے منہ چڑھاتے ہوئے اس روز گن مین نے کہا تھا کہ کیا قرآن مران تو نے لگا رکھا ہے۔ وہ حرامی جب میرے پاس آیا تو وہ کلاشن کو وہیں دروازے کے پاس ہی چھوڑ آیا۔ میرے پاس ہی آیا، جیسے ہی آیا میں نے ایک زوردار پنچ مکہ اس کے ناک پر رسید کیا اور اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ اس نے شور مچا دیا۔ دیکھتے دیکھتے بچے، عورتیں، جوان اور بوڑھے سب کٹھے ہو گئے اور مجھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے بھی کوئی لحاظ نہ کیا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ کیا زمانے سے نرالا ہے معصولینی کا جرم، کیا زمانے سے نرالا ہے معصولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مجاز۔ میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں، ہیں سبھی تہذیب کے اوزار تو چھلنی میں چھاج۔ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے جزاج، تم نے لوٹے بے نوا صحرا نسینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشتے دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل رواں رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ تو بہت پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ والوں اور مغرب کے اقوام کے لیڈروں کے متعلق کہا تھا، لیکن آج میں کسی پردہ تہذیب کی غارت گری اور آدم کشی کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ وحشی پردہ نشینوں نے مجھے اپنے ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ جسم زخموں سے چور چور تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں زمین پر موجود تھا اور کمرے کی ہر چیز نکال لی گئی تھی۔ چارپائی، لوٹا، لوہے کی چادر، قرآن پاک اور میری گھڑی بھی اب میرے پاس موجود نہ تھی، البتہ پلاسٹک کا پانی والا ڈرم اور ایک پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا مگ موجود تھا۔ جس جگہ پنڈلی پر سنگا لگایا گیا تھا وہ رگڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اب کمرے میں وہ گن مین بھی نہیں تھا۔ مجھے جب سارے مرد و زن مار رہے تھے
تو میں بہت کوشش کی کہ وہ نوجوان نظر آئے جو پہلے ناشتہ اور شام کا کھانا لے کر آیا کرتا تھا، لیکن وہ مجھے حتی الوسع کوشش کے باوجود نظر نہ آیا۔ آج سارا دن کوئی شخص نہ آیا۔ بھوک اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے سارا دن شدید اضطراب میں گزرا۔ رات آ گئی، سردی، زخمی جسم اور ننگا فرش۔ رات بھر چھیلتا ہوں زخموں کو، یاد کرتا ہوں مہربانوں کو، آنسوؤں کو بکھری جانا تھا، پوچھتا کون خوابزادوں کو۔ شام ہوئی اور سورج نے ایک ہچکی لی، بس پھر کیا تھا، کوسوں تک سناٹا تھا۔ ایک خوشی کی خواہش کی تھی، کن صدموں سے ہم گزرے ہیں۔ 3 دن اور 2 راتیں گزارنے کے بعد ایک بوڑھی اماں 2 بچوں کے ساتھ کھانا لے کر آئی۔ کھانا، چائے اور بروفن اور پونسٹان دے کر چلے گی اور کہتی رہی کہ انہیں کھا لو، آپ کے زخموں کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ کافی دیر وہ مجھ سے گفتگو کرتی رہی، لیکن مجھے اس کی کسی بات کی سمجھ نہ آئی۔ البتہ وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے رخسار کے گرد ایک حالہ بنائے ہوئے جڑیوں والے ہاتھوں کو ہٹانے سے پہلے میرے ماتھے کو بوسہ دیتی اور کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر پھونکتی۔ جتنی دیر وہ میرے پاس بیٹھی رہی، مجھے عجیب سا سکون میسر آیا۔ اماں کے بیٹھنے کے دوران بچوں نے ڈرم میں پانی بھر دیا، برستن لا کر رکھ دی اور لوٹا بھی لا دیا، دوئے کی چادر بھی لگا دی۔ اتنی دیر میں باہر دروازے کے پاس کوئی نوجوان بستر رکھ کر چلا گیا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو یہ وہی نوجوان تھا جو پہلے ناشتہ اور کھانا لے کر آیا کرتا تھا، اور قرآن پاک بھی یہی لے کر آیا تھا۔ میں جب پہلی بار عمرے پر گیا تو وہاں پہ عرب لوگ کسی کو مخاطب کرتے جن کے نام سے واقف نہ ہوتے تو کہتے یا محمد، یا پھر خالی محمد کہتے۔ میں نے ایسے ہی اس نوجوان کو بلانے کے لیے محمد کو رکا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، محمد نہیں، عفان، میرا نام عفان ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ بوڑھی عورت میری دادی ہے، میں نے یہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، کیوں چھوڑا آپ نے یہ گھر؟ کہنے لگا، اس دن دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی تلاوت سنی تو میں نے کہا کہ میں ایک مسلمان کو اپنے کاروبار کے لیے کیسے قید کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے والد اور چاچا کو کہا کہ آپ ان دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیں یا پھر اپنی بیوی سمیت یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے پوچھا، دوسرا قیدی کون؟ تو اس نے کہا، گوہر ایوب کا بھانجا۔ اس دن ساری لڑائی اسی بات پر تھی کہ میں نے اپنا سامان یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر لیا اور بیوی بچوں کو بھی یہاں سے لے گیا ہوں۔ مجھے کل پتہ چلا کہ آپ کی 3 دن پہلے پہرے دار سے لڑائی ہوئی۔ میں دادی اور والدہ کو ملنے کا بہانہ تلاش کر آیا ہوں۔ دراصل مجھے آپ کی فکر لاحق تھی۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے والد اور چاچا کسی کام کے سلسلہ میں 15 یا 20 دن کے لیے کسی دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں۔ موقع ملا آپ سے بات کر سکوں۔ دل تو کرتا ہے کہ ابھی کے ابھی آپ کو آزاد کر دوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ میرے گھر والے بالخصوص والد اور چاچا مجھے اور میرے بیوی بچوں کو مار ڈالیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنی قید کو ختم ہوتے ہوئے سنا تو بولا کہ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھاگ جاؤ اور بھاگتے وقت میرے والد چاچا کو قتل کرنا پڑے تو قتل کر دو، میں ان کا خون آپ کو معاف کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، بھاگ کر جہاں سے جاؤں گا کہاں، کیسے؟ وہ بولا، آپ یہاں سے بھاگتے ہوئے کسی بھی گھر میں پناہ لے لیجیے گا، جو آپ کو پناہ دے دے گا وہ ان کو واپس نہیں کرے گا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھے زنجیر سے آزاد کر کے کیسے رہا کر دے گا، کیسے آزادی پر ایک تحریر عنقریب فرار یا قرار کے نام سے لکھوں گا۔ فی الوقت آفتاب احمد خان زادہ کی ایک تحریر، باقی سب قید جھوٹ ہی ہیں۔ جب ہم بات کو نہیں سمجھتے تو اپنے آپ سے الجھتے ہیں، اپنے آپ سے جھگڑتے ہیں۔ آج ہم سب اپنے آپ سے الجھے پڑے ہیں۔ اسی لیے کارل روجر نے کہا تھا، جو کچھ انتہائی ذاتی ہے وہ انتہائی عام ہے۔ ہمارے چاروں طرف بس چیختی چلاتی روتی آوازیں ہی آوازیں ہیں۔ ہر شخص سوچے سمجھے بغیر بس بولے ہی جا رہا ہے، چیخے اور چلائے جا رہا ہے۔ سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قید میں ہیں۔ کسی کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اس کی خوشحالی، ترقی اور کامیابی قید کر لی گئی ہے، تو کوئی اپنے روزگار، اختیار، عزت کی رہائی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ اس کی تمام خوشیاں سلاخوں کے پیچھے پھینک دی گئی ہیں اور وہ سلاخوں سے اپنا سر پھوڑے جا رہا ہے۔ ہر ایک شدید خواہش کر رہا ہے کہ بس اسے کسی طرح رہائی مل جائے۔ وہ اپنی آواز کو قید کی جیلوں کے دروازوں پر پڑے تالوں کی چابی سمجھے بیٹھا ہوا ہے۔ عظیم صوفی شاعر بھگت کبیر کہتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو بھول گئے ہو اور دوسروں کو دوش دے رہے ہو، خود ہی بند گئے ہو اور ذمہ داری دوسروں پر ڈال رہے ہو۔ ایک بادشاہ نے ایک عظیم و شان مندر تعمیر کروایا جس میں ہزاروں آئینے لگائے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کتا کسی طرح اس مندر میں جا گھسا۔ رات کے وقت مندر کا رکھوالا مندر کا دروازہ بند کر کے چلا گیا، لیکن کتا مندر میں ہی رہ گیا۔ کتے نے چاروں جانب نظر دوڑائی تو اسے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں کتے نظر آئے۔ اسے ہر آئینے میں ایک کتا دکھائی دے رہا تھا۔
कभी अपने आप को इतने दुश्मनों के लेकिन कुत्ता मंदिर में अपने आप को बार बार अपने ही अक्स इस आईने में देख रहा था। कुत्ते ने कभी कभी अपने आप को अपने दुश्मनों के दरमियान में फंसा हुआ नहीं पाया था। अगर एक आधा कुत्ता होता तो वो शायद इससे लड़कर जीत सकता था, लेकिन बड़ी कोफत हो उठाता उसे कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे थे। ऊपर और नीचे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते। कुत्ते ने भौंक कर उन कुत्तों को डराना चाहा तो वो हजारों कुत्ते भी भौंकने लगे। इसकी नस नस कांप उठी। इसने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो चारों तरफ से गिर चुका था। आप इस कुत्ते का दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आप इस कुत्ते की हालत को बखूबी समझ सकते हैं। सुबह जब फरोत ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो मंदिर में कुत्ते की लाश मौजूद थी। इस मंदिर में कोई भी दूसरा मौजूद न था जो इसे मारता। मंदिर खाली था, लेकिन कुत्ते के पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे और वो खून में लथपथ पड़ा हुआ था। इस कुत्ते के साथ क्या हुआ? खौफ के आलम में वो कुत्ता भौंका, झपटा, दीवारों से टकराया और अपने बनाए हुए कुत्तों के खौफ से मर गया। वो कुत्ता दुश्मनों को मारते मारते खुद मर गया। सोचिए, फिर सोचिए, कहीं हम भी वही कुछ तो नहीं कर रहे जो कुछ इस कुत्ते ने किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और से नहीं, अपने आप से लड़ रहे हों, अपने आप पर चपट रहे हों, अपने आप ही को जख्मी किए जा रहे हों? कहीं दूसरे का सरे से कोई वजूद ही ना हो? जब हम इस सच्चाई को जान लेंगे, हमें किसी ने नहीं बांधा, हम खुद ही बंधे हुए हैं, तो हमारे आज़ाद होने के अमकानात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अगर दूसरों ने तुम्हें बांधा नहीं है तो वो तुम्हें आज़ाद कैसे कर सकते हैं? ये बात बहुत ठंडे दिल के साथ सोचने की है कि जिनकी निस्बत तुम ये समझे बैठे हो इन्होंने तुम्हें कैद कर रखा है, वो तुम्हें कैसे कैद कर सकते हैं? वो तो खुद कैदी हैं, और कैदी दूसरे को कैसे कैद कर सकता है? ज़रा दिल पे हाथ धर कर बताओ, क्या हमारे हुक्मरान, अशराफिया, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, मजहबी रहनुमा सब के सब ओहदों, रुतबों, ताकत, इख्तियार और ज़मीन और मिलों, जगीरों, जायदाद के कैदी नहीं हैं? क्या अब इन सब चीज़ों के लिए दूसरों को कुचल नहीं रहे, रोंद नहीं रहे, एक दूसरे को मार नहीं रहे, एक दूसरे को ज़ख्मी नहीं कर रहे? क्या तुम्हें इनकी हालत देखकर इनकी अज़ियतें दिखाई नहीं देती? क्या इनकी तकलीफ़ों का दर्द तुम्हें एहसास नहीं होता? क्या इनके अज़ाबों में गिरफ़्तार होने का तुम्हें यकीन नहीं है? याद रखो, ये सब खुद काबिल रहम हैं। ये तुम्हें कैसे कैद कर सकते हैं? ये तो सब एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। ये मुस्लिम हैं। सच्चाई है कि हम जिस तरह मसले को देखते हैं इस तरह मसले को देखना होता है। आए विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनते हैं जो हमें तमाम सवालों को समझने में मदद देगी। विक्टर फ्रैंकल फ्रॉइडियन नफ्सियात की रवायात का पैरोकार था। इस रवायत का बुनियादी ख्याल यह है कि एक बच्चे के तौर पर हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमारे तजर्बात होते हैं, वो जो बाद में हमारे किरदार और शख्सियत की तश्कील करते हैं। हमारी बकिया तमाम ज़िंदगी इन्हीं के ज़ेर असर गुजरती है। बचपन में ही हमारी हदूद और मेयारात का तयन हो जाता है। हकीकत यह है कि बाद की ज़िंदगी में हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। फ्रैंकल एक नफ्सियात दान था और यहूदी था। वो नाजी जर्मनी की जानलेवा कैद में चला गया। ये इस कदर कैद भयानक थी कि फ्रैंकल ने इस दौरान जो कुछ देखा बाद में बताया, इसे इंसान की शाश्ता मजाजी दोहराने की इजाज़त भी नहीं देती। इंसान इसे याद करके थरथरा जाया करता था। इसके माँ बाप, भाई, बीवी इसी कैंप में या तो मर गए थे या इन्हें गैस के तनूरों में डाल दिया गया था। सवाए इसकी एक बहन के, इसका तमाम ख़ानदान इस कैंप में मर खप गया। फ्रैंकल ने खुद भी बेइंतहा अज़ियतें और ज़िल्लतें उठाईं। इसे अगले लम्हे के बारे में पता नहीं होता था कि इसे तनूर में फेंके जाने वालों की लाशें निकालनी पड़ेंगी या इनकी राख समेटनी पड़ेगी। एक रोज़ वो अपने छोटे से कमरे में बेलबास तनहा बैठे हुए, इसमें एक आज़ादी का एहसास पैदा हुआ। बाद में फ्रैंकल ने इसे इंसान की आखिरी और असली आज़ादी के नाम से याद किया। ये ऐसी आज़ादी थी जिसे इसके नाजी जेलर भी इससे छीन नहीं सकते थे। वो इस माहौल को तो भरपूर तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन विक्टर फ्रैंकल अब ऐसा खुदागाह बन चुका था कि वो खुद अपने हर मामले और हरकत का मुशाहिदा कर सकता था। वो अपने अंदर ये फैसला कर सकता था कि ये सब किस तरह उस पर असरअंदाज होगा। रफ्ता रफ्ता इसने बुनियादी तौर पर अपनी याददाश्त और तस्वुरात की मदद से अपने आप को ज़हनी, जज्बाती, अखलाकी तौर पर इस कदर सधार लिया कि इसकी ये छोटी सी आज़ादी इस कदर भरपूर हो गई कि वो अपने आप को एक नाजी जेलरों की निस्बत ज़्यादा आज़ाद महसूस करने लगा। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मशरे राह बन गया। इससे मुतासर होने वालों में से इसके पहरेदार भी शामिल थे। इससे दूसरों के लिए इनकी अज़ियतों पर पुरमनी बना दी। आए हम भी अपने आप को आज़ाद कर दें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आज़ादी दिलवाने में इनकी मददगार बन जाएँ। याद रखें, इंसान सिर्फ अपने आप ही को कैद कर सकता है और अपने आप ही को आज़ादी दे सकता है, बाकी सब कैद झूठी हैं। उस नौजवान ने कहा, मैं आपको आज़ाद नहीं करूँगा,
आज़ादी आपको खुद ही हासिल करना होगी। अलबत्ता मैं आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। इस रोज़ खिलाफ को एक अजीब मामला पैदा हुआ। एक अजीब मामला पेश आया। थोड़ी देर में एक बच्चा आया, उसने मुझे 2 रुपए का नोट थमा दिया। उन दिनों में 2 रुपए का नोट अभी चलता था। उसने मुझे कहा, इस नौजवान की ज़ुबान से पता चला कि ये बच्चा कह रहा है कि मेरे अब्बू को पैसे देकर कहो कि वो आपको आज़ाद कर दे। उस बच्चे की मासूमियत को देखकर मेरी आंखें भीग जाती हैं इस उम्मीद में आंखें हर रात, शायद इस रात वो महताब लब जो आए। वो मासूम लिटिल एंजल को क्या मालूम कि इसका वालिद मुझे इतनी कम कीमत में थोड़ा ना बेचेगा। अहमद फराज ने क्या खूब कहा कि कौन लोग हैं 2-4 ख्वाहिशों के लिए तमाम उम्र का पंदार बेच देते हैं। ज़रा भी नरख उबाला तो ताजरान हरम कलीम जुब्बा व दस्तार बेच देते हैं। मैं जब इनकी नमाज़ों को देखता तो मुझे अपनी नमाज़ें ज़ीरो लगती। इन लोगों को इस तरह से इंसानों को कैद करके रखना और फिर चर्च के सूटे देखता तो पंजाबी के शायर की याद जो सताती। पंजे वक्त नमाज़ें पढ़ के दुध विच पानी पाई जाओ, सूद ते सूर नूं हथ नहीं लाना, दब के रिश्वत खाई जाओ, मार के हिंदू सिख ईसाई जन्नत रोज़ कमाई जाओ, अकलीतां दे परमट उत्ते दारू दे कुट लाई जाओ। ये सब एक तरफ, लेकिन इन मतदार नज़रियात के हामिल लोगों का एक ही जगह पर पड़ाव यह साबित करता था कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इन बच्चों को जब मतबादल माहौल मिलेगा तो ये ज़रूर फितरत के मकासद के तर्जमान बन जाएंगे। जो अपनी पॉकेट मनी से 2 रुपये निकाल कर एक कैदी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो चंद सालों बाद इस ज़ालिम और बेरहम माहौल में पल कर जब जवान होते हैं, फिर माशी हालात की बदौलत खुद लोगों को ज़ंजीरों से बांधने लगते हैं। मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। भूख अदाब के सांचों में डल नहीं सकती। ये 2 रुपये देने वाले बच्चे और घर छोड़ देने वाले नौजवान को देखकर हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहब बहुत याद आए, जो अक्सर बेशतर एक शेर सुनाया करते थे, सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती है, फूल निकलते हैं शोलों से, कोई आग लगाए तो ये। अब आखिर में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इस नौजवान और मासूम बच्चे के मतलब क्या कहते हैं, जिन दोनों की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए कि जो मैंने अपनी किताब करार या फरार में तफसील से लिखे हैं। जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर शहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नसूर नूर बसीरत आम कर दे।